رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید، تعریف، توصیف، بزرگی، جاہ و جلال، کبریائی اللہ احسن الخالقین، احکم الحاکمین کی غفور الرحیم وحدہ لا شریک ذات کے لیے، جو اکیلا، یکتا اور تنہا اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، نظام کو چلانے والا اور مخلوقات کو اپنے خزانوں سے نوازنے والا ہے۔ اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں نہ کوئی شریک تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جسے رب العالمین نے سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین کے مقام پر فائز فرمایا، جن کی اطاعت کو خالق کائنات نے اپنی فرما برداری اور جن کی نافرمانی کو مالک کائنات نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان جس کے دنوں کو ایام معدودات قرار دیا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایک شام ہم سب اس کوشش میں تھے کہ پتہ چلے کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں، اور آج ہم اختتام کے بالکل قریب آ پہنچے ہیں اور 27واں روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ایام، یہ راتیں، ان کے لمحات جس قدر رحمت سے بھرے ہوئے، فضل اور انعامات سے بھرے ہوئے ہیں، اہل اسلام کے لیے اہم ہے، اسی قدر محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان دنوں میں اپنے بندوں کی جانے والی جمیع عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو دن، جو لمحات باقی ہیں، ان کی قدر کرنے کی اور ان میں کثرت سے اپنی بندگی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جس قدر اپنا فضل اور اپنے انعامات، شرف اور کرم اسے عطا کیا ہے، اسی قدر اس کے فرائض بھی بڑے اس کے ذمہ لگائے ہیں۔ زندگی کا مقصد بندگی ربانی ہے۔ اب بندگی کیسے کی جائے؟ جس انسان کی زندگی نشیب و فراز سے، اونچ نیچ سے بری ہوئی ہے، خوشیاں ہیں تو غم بھی ہیں، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، خاندانی ذمہ داریاں ہیں، تجارت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس زندگی میں انسان اپنے آپ کو کس طریقے کے اوپر چلائے،
اس زندگی میں اپنے معاملات کن اصول و قوانین کو سامنے رکھ کر حل کرے. عبادت کرنی ہے تو کیسے کرے, خوشی منانی ہے تو کیسے منائے, غم سے گزر رہا ہے تو کیسے سامنا کرے, تجارت کرنی ہے تو قانون کیا ہو, مندہ پڑ گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے. دل میں محبت کے جذبات مچل رہے ہیں تو ان جذبات کو کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے. لڑائی اور جھگڑا ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے. ان سارے سوالات کے جواب کے لیے اور انسان کی رہنمائی کے لیے قیامت تک آنے والے بنو آدم کو صراط مستقیم کی دعوت دینے اور اس پر قائم رکھنے کے لیے مالک کائنات نے اس مہینے میں اپنے حبیب پر سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ عربی زبان میں رسول اللہ کے سینہ اطہر پر اپنا کلام مبین قرآن مجید نازل فرمایا, جو کتاب زندگی ہے, دستور حیات ہے, مسلمان کے لیے آئین ہے, بندوں کا بنایا ہوا نہیں, آئین خدا بندی ہے, قوانین ربانیہ کا مجموعہ ہے, جو انسان کو بتاتا ہے تیرا عقیدہ کیا ہوگا, رب کے ساتھ تعلق قائم کیسے کیا جا سکتا ہے, تیرے رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, اس کی اطاعت و فرما برداری کی اہمیت کیسی ہے, تیرے ذمہ فرائض کیا ہیں, ان کو ادا کیسے کرنا ہے, تیرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, تیرا چال چلن, تیری اٹھک بیٹھک, تیرا کھانا اور پینا, تیرا انداز فکر, تیرا محبت کرنے کا انداز, تیرے دل کے جذبات اور نفرتیں, ان کا رنگ اور ڈھنگ کیا ہونا چاہیے. یہ قرآن رسول اللہ پر اترنے کے وقت سے لے کر آج تک بندگان خدا کو بتا رہا ہے, اور جب تک اس دنیا کا نظام لپیٹ نہیں دیا جاتا بتاتا رہے گا, رہنمائی کرتا رہے گا. جو اس کے ساتھ جڑے گا اس کو صراط مستقیم پر لے جائے گا, جو اس سے محبت کرے گا اس کو عزتوں اور عظمتوں سے نوازا جائے گا. جو رہنمائی لوگے یہ رہنمائی دے گا, اور پھر اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو دنیا میں بھی شان عطا کرے گا, میدان محشر میں بھی عطا کرے گا. یہ قرآن محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے, یہ کلام الہی ہے, کلام مبین ہے, نور مبین ہے, نور ہدایت ہے, جس کا حرف حرف نہیں, جس کی زبر زیر پیش شاد اور مد بھی اللہ کی رحمت کا عکس ہے. یہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے, گمراہی سے نکالتا ہے, نفرتوں سے نکالتا ہے, جھگڑوں سے نکالتا ہے, محبت و الفت و اخلاق حسنہ کی زندگی میں لے جاتا ہے. یہ بے بندگی سے, عقائد کی گمراہی سے نکال کر, بدعات کی تاریکیوں سے نکال کر سنت الہی و سنت مصطفیٰ کی روشنی کے میدان میں اتار کے جنت کا مہمان بنا دیتا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا, اور لوگوں خوش ہو جاؤ, یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرا رب رحمان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. اگر جڑے رہو گے تو عرش والے سے تعلق باقی رہے گا, ساتھ لگے رہو گے تعلق قائم رہے گا, اس کے ساتھ وفاداری
رب کے ساتھ تعلق رہے گا. ذرا سوچئے ماہ رمضان کو قرآن سے بڑی گہری مشابہت ہے, بڑا گہرا تعلق ہے, ان کا بڑا گہرا پیار ہے. جب رسول اللہ کو نبوت نہ ملی تھی, لوگ گمراہ تھے, نہ جانتے تھے توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, اخلاق کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جنت کیسے مل سکتی ہے, جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے, رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے, باپ کی شان کیا ہے, مقام ماں کا مقام کیا ہے, بہن بھائیوں کی شان کیا ہوتی ہے, انسان نہ جانتے تھے کہ اللہ نے خود کہا کہ تم گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. پھر اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولا اور اس مہینے کی 21ویں رات کو جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ آج میرا کلام میرے رسول پر اتارو. اور اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے دین کو اتار کر بندوں سے اپنا تعلق قائم کیا ہے. یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا کی ساری کتابوں سے لوگوں کے تعلق اور ناطے کو توڑا. اور آج عالم یہ ہے, کچی آبادیوں سے لے کر شہروں تک, کچی مساجد سے لے کر بڑی عالی شان بنی ہوئی مساجد کی عمارت تک, ان پڑھ بھی, پڑھے لکھے بھی, بچے بھی, جوان بھی, بوڑھے بھی, عورتیں بھی قرآن سننے کے لیے ساری رات کھڑے رہتے ہیں. یہ وہ قرآن کی محبت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے. یہ محبت ایسی نہیں ہے کہ اسے انسان سمجھے کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے. یہ قرآن وہ ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اور لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری نصیحت کے لیے, خیر خواہی کے لیے, بھلائی کے لیے, رہنمائی کے لیے, تمہیں سیدھا راہ دکھانے کے لیے, تمہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور جو سینوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, دولت کا غرور آیا, انسان متکبر بن گیا, حسد آ گیا, بغض آ گیا, نفرت آ گئی, کینہ پیدا ہوا, لڑائی اور جھگڑے شروع ہوئے, میں برتر ہوں, میں اعلیٰ ہوں, دوسرے میرے مقابلے میں حقیر اور نیچ ہیں. یہ وہ بیماریاں جو انسان کے سینوں کے اندر آ جاتی ہیں. وشفاء لما فی الصدور, جن کا کوئی حل نہ کل بندوں کے پاس تھا نہ آج پاس ہے. ان بیماریوں کے علاج کے لیے عرش والے نے یہ کتاب تمہیں دی ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ, محبت کرو, اللہ تمہارے سینوں کو بھی پاک کر دے گا, تمہارے جسموں کو بھی شفا عطا کر دے گا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب لا ریب ہے, بے عیب ہے. اس کا حرف حرف, اس کا لفظ لفظ, اس کی آیت آیت تمہیں ہدایت دیتی ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان قرآن کے ساتھ خلوص دل سے, خلوص نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جنت پانے کے لیے قرآن کے ساتھ محبت کرے اور یہ اس کو گمراہ کر دے. اور دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں کتابیں دانشوروں کی, ادیبوں کی, شاعروں کی لکھی ہوئی, کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتاب صرف ہدایت دیتی ہے. اللہ اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہدن لا ریب فیہ, اور جب اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو سمجھ لینا یہاں گمراہی نہیں, گمراہی کا شک بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس کتاب کو رحمت بنا کر نازل کیا ہے. یہ وہ رحمت ہے, وہ سکینت ہے, وہ اطمینان ہے, وہ دل کا سکون ہے کہ انسان کی زندگی کو یہ باغ باغ کر دیتی ہے, گلشن بنا دیتی ہے, پھول بنا دیتی ہے, زندگی معطر کر دیتی ہے. انسان کو سمجھ آ جاتی ہے
کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا امن اور سکون اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور رحمت سے اس کتاب کا سرور اور مسرت اپنے دلوں میں محسوس کیا کریں. خوش ہوا کریں کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا اور وہ کتاب دی. سال ہر سال بیت گئے اور دنیا نے بڑے انقلاب دیکھے. مشرق سے مغرب تک بادشاہ آئے, تخت الٹا دیے گئے, قومیں آئیں, زوال آئے, خون بہا, مگر یہ وہ کتاب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تا قیامت اسے نصیحت بنا کے اتارا ہے. دنیا کے اندر ہر انقلاب کا امکان موجود ہے, مگر قرآن کے الفاظ میں رد و بدل کا کوئی امکان موجود نہیں. اس کتاب کے ساتھ تعلق جو رسول اللہ پہ جیسے اترا تھا آج اسی طرح موجود ہے. جس طرح صحابہ نے رسول اللہ کی زبان نبوت سے سنا تھا آج اسی طرح موجود ہے. جس طرح صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا آج اسی طرح موجود ہے اور موجود رہے گا. جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا یہ کتاب اسے جنت کی راہ دکھائے گی. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کر رہے ہیں. مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہے اور وہ ہر آنے والے شخص کو کہتے ہیں خیال کرنا مکہ میں معاذ اللہ ایک بڑا جادوگر آ گیا ہے, اگر اس کی کلام اور گفتگو تم نے سن لی تو تمہیں گمراہ کر دے گا, پھر تم اپنے خاندان کے نہ رہو گے, پھر تم اپنی برادری کے لیے فائدہ مند نہ رہو گے, تمہارے تعلق ٹوٹ جائیں. اور اتفاق سے حضرت طفیل بن عمر جو قبیلہ دوس کے سردار تھے اور شاعر تھے, بڑے سمجھدار, بڑے صاحب شعور انسان تھے, وہ مکہ آئے, سرداروں سے ملاقات ہوئی تو سرداروں نے کہا طفیل تم مکے میں آئے ہو لیکن خیال کرنا کہیں تمہاری ملاقات ایک ایسے شخص سے نہ ہو جائے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیوں؟ کہا بڑا جادوگر ہے اور جو اس کے قریب جاتا ہے وہ اپنا جادو چلا دیتا ہے, پھر تم نکمے ہو جاؤ گے. تو فیل اتنا ڈرا ہوا کہ بیت اللہ گیا طواف کے لیے خوف سے اور ڈر سے کہ میرے رسول رحمت کے الفاظ کانوں میں نہ چلے جائیں, روئی اپنے کانوں میں ڈالی ہوئی ہے. طواف کر رہا ہے, طواف کرتے ہوئے دل میں خیال آیا طفیل تو شاعر آدمی ہے, تو قبیلے کا سردار ہے, لوگ تیرے پاس اپنے فیصلے کرواتے ہیں, تجھے سیانہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند آدمی ہے, تو کیا بے وقوفی کر رہے کہ بندے کی آواز کان میں نہ پڑ جائے, روئی ڈال لی. اور جب یہ خیال آیا روئی نکال دی, اور جب رب نے ملاقات کروانی ہو تو پھر اسباب وہ دیتا ہے. کائنات کا تاجدار بھی بیت اللہ میں موجود قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو فیل کے کانوں میں قرآن کی آیات کی الفاظ کی آواز پہنچی. سیانہ آدمی تھا, الفاظ کانوں سے دل تک اترتی گئی اور اتری اس انداز میں گمراہی کے دروازوں کو توڑتی گئی اور ہدایت اس کے دل میں اترتی گئی. تو فیل نے کہا یہ بندہ جادوگر نہیں لگتا, جو کلام پڑھ رہا ہے وہ شاعروں کا کلام نہیں ہے, یہ کوئی کاہن نہیں لگتا, ان کے الفاظ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے یہ ہیں. طواف کیا اور ملاقات ہوئی, اللہ نے دین کی دولت سے نواز دیا. تو فیل اپنے دوستوں سرداروں کے پاس واپس گیا. لوگوں نے کہا سناؤ,
کہا وہ شاعر نہیں ہے جس سے تم مجھے ڈرا رہے تھے، اور وہ جادوگر نہیں ہے، اور میں نے اس کا کلام سنا۔ عرب شاعری تو جانتے تھے، تو فیل نے کہا شاعری تم بھی جانتے ہو کیسی ہوتی ہے، میں نے اس کی گفتگو سنی ہے، میں اپنا دل ہی دے بیٹھا، اور یہ کتاب تو وہ ہے، یہ خزانہ رحمت تو وہ ہے، یہ دولت تو وہ ہے کہ نبی کائنات کسی کے ساتھ مباحثہ نہیں کر رہے، مناظرہ نہیں کر رہے، مجادلہ نہیں کر رہے، مسائل کے اندر الجھے ہوئے نہیں، محض قرآن کی آیات سنائی، اور بڑے بڑے جگادری اپنے دل دے بیٹھے کہ نہیں، یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ اسے چھوڑا جا سکے، اور یہ وہ کتاب ہے، اللہ نے اس کو وہ عظمت دی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، اور لوگوں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پھر محبت سے پڑھا کرو، پھر ذوق سے پڑھا کرو، اور جب تھک جاؤ تو پھر قرآن نہ پڑھا کرو۔ تھکے ہوئے آدمی کو قرآن نہیں، جب پوری دلچسپی ہو، محبت ہو، انسان بڑی تازگی میں ہو، ہوش و حواس بالکل ٹھیک ہے، ایسے تھکاوٹ میں قرآن نہیں، قرآن پڑھا کرو، اور قرآن اپنے اپنے خرید کے ان سے پڑھا کرو۔ یہ بات بھی سمجھا دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مر جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد ہماری دلچسپیاں مرنے والے سے بہت اونچی ہو جاتی ہیں، یکدم ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ثواب کے لیے کچھ کیا جائے۔ کائنات کے تاجدار نے کہا 7 چیزیں بندے کو مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہیں۔ ایک، اس نے جو خود دین کا علم سیکھا، اور پھر اللہ نے اس کو اولاد دی، اور اس نے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بنایا، اور تیسری بات، اس نے اپنا ایک قرآن لیا جس سے وہ ساری زندگی تلاوت کرتا رہا، یہ قرآن اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے اپنے قرآن ہے، نہیں ہے تو خریدیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں تو قرآن لے کر اپنے دوست کو، رشتہ دار کو دیا کریں، اور یہ نہیں سوچنا دیتے ہوئے کہ پتہ نہیں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، اور تو قرآن دیا کر، تیری ذمہ داری صرف اتنی ہے، یہ تیرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر اس دور میں جب حال یہ ہے، موبائل ہر شخص اپنا رکھنا چاہتا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی، حتیٰ کہ بچے بھی، گاڑی اپنی اپنی، گھر میں کمرہ اپنا اپنا، تو پھر قرآن اپنا کیوں نہیں؟ قرآن اپنا کیوں نہیں؟ اور اس مسجد میں آتے ہو نماز پڑھنے، اپنا ایک قرآن لے کے مسجد میں رکھو کہ جب میں مسجد میں جاؤں اسے تلاوت کروں۔ ایک قرآن گھر میں رکھو، کسی کو تفسیر لے کے دو نا، اپنی طرف سے تحفہ کے طور پر، وہ پڑھتا رہے نا، قرآن رہے گا، تمہارا صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، تھوڑا بھی وقت ہو تو وہ بھی کافی ہے، لیکن تعلق توڑنا نہیں ہے۔ اس لیے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، جس نے آج قرآن کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، کل میدان محشر میں یہ قرآن اس کا سفارشی بن کر آئے گا، قرآن اس کا سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو مانا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کسی کی سفارش کرے اور عرش والا قرآن کی سفارش کو رد کر دے۔ کیا ایسا سفارشی اور وکیل آپ نہیں چاہتے کہ میدان محشر میں مل جائے، کہ جس کی بات کو رد ہی نہیں کیا جائے گا؟ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، اور جس نے آج قرآن کے ساتھ محبت کی، اس کو پڑھا، اس کو سامنے رکھا، اس کے احکام کو مانا،
کل میدان محشر میں یہ قرآن اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت تک چھوڑ کے آئے گا. قادہ الی الجنہ، قادہ الی الجنہ. آنے والے سب سنو، یہ قرآن اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو میدان محشر میں اس کے ہاتھ سے پکڑ کے جنت تک چھوڑ کے آئے گا. جب کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، قرآن اپنے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ اظہار محبت بھی کرے گا اور رب سے بھی سفارش کرے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میدان محشر میں آئے گا. کیسی شکل میں آئے گا؟ کہا یہ قرآن آئے گا کشاہب، ایسے آدمی کی شکل میں جو بہت محنت کر کر کے تھکا ہوا ہو. یہ تھکاوٹ والی شکل اسے اس لیے دی گئی ہے کہ بندے قرآن سنتے ہیں اور سارا دن کے کام کاج کے بعد تھکے ہوتے ہیں، پھر بھی کھڑے رہتے ہیں، اپنی اپنی گنجائش اور استطاعت کے مطابق کھڑے ہیں کہ قرآن سن رہے ہیں. آج تھکاوٹ ہے نا، آج اونگ بھی آ جاتی ہے، لیکن بندہ پھر استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہے. کل ایسی ہی شکل میں قرآن بندے کے پاس آئے گا اور میدان محشر میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈ لے گا کہ یہ بندہ مجھ سے دنیا میں محبت کرتا تھا. اور اگر آج تیرے گھر میں قرآن اونچی جگہ پہ غلاف کے اندر بند پڑا رہا اور تو نے سمجھا کہ اس کو تب اتارنا ہے جب جھگڑا ہوگا تو قسمیں اٹھانی ہے، جب بہو لے کے آنی ہے تو پھر اس کے سر کے اوپر سے چکر لگانے ہیں اور قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے، تو پھر قرآن جان پہچان نہیں کرے گا. قرآن پہچان لے گا اور پاس آگے کہے گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کو کہے گا انا اسحرت لیلک، میں تھا جو تجھے راتوں کو جگایا کرتا تھا. اور تجھے کون جگاتا ہے؟ تیرے دوست، تیرے ناجائز تعلقات اور تیری لمبی لمبی کالیں، تیرے دوستوں کی محفلیں اور مجلسیں. تو ساری رات جاگے اپنی تجارت کے لیے. کاش تیری زندگی میں کوئی راتیں وہ بھی آئیں کہ تو قرآن کے لیے جاگ رہا اور قرآن تجھے میدان محشر میں پہچان رہا ہو. وہ آگے کہے گا آنا اسحرت لیلک، میں تجھے راتوں کو جگاتا تھا. اور خوش قسمت ہے، اللہ کی قسم خوش قسمت ہے جو آج قرآن کی وجہ سے جاگتے ہیں. کل میدان محشر میں ان کو عزتیں مل جائیں گی. اور تعلق تو بناؤ، اور رب اپنے بندوں کی محنتوں کو بیکار نہیں کرتا. بندے ناقدری کے اوپر اتر آتے ہیں، وہ نہیں آتا ناشکری پر. انا ازمعت نہارک، قرآن اس کو کہے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ دن کو میں تجھے پیاسا رکھتا تھا، چلا قادہ الی الجنہ، اب تجھے جنت چھوڑ کے آؤں. اللہ ہمیں قرآن کی یہ شفاعت عطا کر دے. اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کسی آواز کو اتنی محبت سے نہیں سنتا جتنی محبت سے وہ اپنے نبی کی تلاوت قرآن کو محبت سے سنتا ہے. اللہ نے تجھے آواز دی ہے، تجھے صلاحیت دی ہے، تیری آواز خوبصورت اور عمدہ ہے، تو پھر تجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر پاکستان کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ تجھے کچھ ٹک ٹاک بنانے چاہیے، تجھے کو گانا گانا چاہیے، تجھے ڈانس کر لینا چاہیے. اور بے شرمی کی حد یہ ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی سکرین پہ جاتی ہیں اور ان سے اینکرز ان کو ہدایت دے اللہ وہ فرمائشیں کرتے ہیں، بچی گانا سناؤ گی؟ ڈوب کے مرتا نہیں ہے اور تو مسلمان ہے، اور ایک مسلمان بچی سے تیری فرمائش یہ ہے گانا سناؤ گی؟ اور وہ والدین نہیں ڈوب کے مرتے. کیا کہو گے امہات المومنین کو کہ جن کی روحانی نسبت سے وہ بیٹی تھی ان کو کانوں پہ لگایا؟ اور تیرے پاس صلاحیت تھی، تو قرآن پڑھتا، تیری زبان سے قرآن کی آیات پڑھی جاتی، وہ الفاظ فضا میں تحلیل ہو کر تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے. اللہ نے آوازیں دی ہیں تو رسول اللہ کا حکم ہے
کہ اپنی آوازوں کو قرآن سے خوبصورت کیا کرو، اپنی آوازوں کو قرآن سے خوبصورت کیا پڑھا کرے نا، پوری اپنی لے کے اندر اور اپنے روحانی جذبات کے اندر قرآن پڑھیں۔ آپ کے بچوں کی آوازیں خوبصورت ہیں تو ان کو قرآن کا قاری بنائیں۔ آپ کی بیٹیاں اچھا پڑھ لیتی ہیں، انہیں قرآن کے ساتھ جوڑیں، اور یہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ حضرت رسول اللہ کے الفاظ ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اور دنیا میں اللہ بندوں کو زبان سے نکال کے عروج دیتا ہے، قوموں کو بلندی ملتی ہے، استحکام ملتا ہے۔ وہ عرب کون تھے جنہوں نے ایران کو توڑ دیا، جنہوں نے روم کو شکست دے دی؟ وہ رسول اللہ کے غلام تھے جن کے پاس اور تو کچھ نہ تھا مگر ایمان تھا اور قرآن تھا۔ آج اگر قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، یہ تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی پھولوں سے معطر کر دے گا اور میدان حشر میں بھی عظمت عطا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔